السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ BPSC TRE 4 کے لیے آج کا یہ کلاس نمبر 82 ہے۔ آج کے کلاس میں ہم اور آپ بچوں کا ادب پڑھیں گے۔ بچوں کے ادب سے متعلق مصنف جو ہیں الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، برج نارائن چکبست، جسے آپ پنڈت برج نارائن کے نام سے بھی جانتے ہیں، کرشن چندر، افسر میرٹھی۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، ذاکر حسین، شفیع الدین نیر، قرۃ العین حیدر۔ ان لوگوں کو بھی آج کے کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں، تلوک چند محروم وغیرہ کو۔ ساتھیوں، اگر آپ بھی BPSC TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر جھارکھنڈ TET، بہار STET، UP TGT PGT، DSSB، ہریانہ TET وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہونے والا ہے۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تمام ساتھیوں سے ایک بار ہماری گزارش کہ کنفرم کرائیے کہ ہماری آواز، ہمارا آڈیو ویڈیو دونوں کلیئر ہے، تاکہ آج کے کلاس کا باضابطہ آغاز کیا جا سکے۔ شروع کرتے ہیں اور آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں کا ادب، جسے اردو ادبی دنیا میں ادب اطفال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں اور آج کے تمہیدی کلمات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا جو ادب ہے، بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے ان کی عمر، نفسیات اور ذہانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے، اسے ادب اطفال یا پھر بچوں کا ادب کہا جاتا ہے۔ یعنی بچے کی جو ہے عمر کو، ایج کو دیکھ کر، نفسیات کو دیکھ کر، ان کی ذہانت کو دیکھ کر جو ادب تخلیق کی جاتی ہے، جو لکھا جاتا ہے، اسے ہی ادب اطفال یا پھر بچوں کا ادب کہا جاتا ہے۔ یہ ادب ان کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ذوق کی تربیت بھی کرتا ہے۔ قصے، کہانیاں، ڈرامے، مضامین اور نظمیں نہ صرف ان کو تفریح کا سامان فراہم کرتی ہیں، بلکہ انہیں اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بننے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ ان میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ان کے ذریعے بچوں میں ادبی ذوق بھی پروان چڑھتا ہے۔ بچوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا سے ہی ان کی نفسیات، ضروریات اور ذہنی میلان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں ایسی کتابیں فراہم کی جائیں جو تفریح کے علاوہ ان کی معلومات میں اضافہ کرے۔ اردو میں بچوں کے ادب کے ابتدائی نقوش امیر خسرو سے منسوب منظوم لغت خالق باری، پہیلیوں، کہ مکرنیوں اور دو سخنوں میں ملتے ہیں۔ جو اردو کے پہلے شاعر ہیں امیر خسرو، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ہر چند کے ادب کے علماء اور محققوں نے ان سب کو الحاقی اور فرضی قرار دیا۔ نذیر اکبر آبادی کی بعض نظمیں، مثلاً ایام طفلی، معصوم بھولے بھالے، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، ہرن کا بچہ وغیرہ بچوں کے ادب میں شمار ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری دہائیوں میں بچوں کے ادب کی طرف توجہ دی گئی۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولوی اسماعیل میرٹھی نے باضابطہ طور پر بچوں کے ادب کو موضوع بنایا۔ محمد حسین آزاد نے بچوں کے لیے نظمیں اور مضامین لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے درسی کتابیں بھی تیار کیں۔ درسی کتابیں تیار کرنے کے ضمن میں انہوں نے زبان سکھانے کے علاوہ اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دی۔ ان کی مرتب کردہ کتابیں بچوں میں خوب مقبول ہوئیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی نظموں میں ہے امتحاں سر پر کھڑا، شب سرما، شب ابر، سلام علیکہ، جیسا چاہو سمجھ لو وغیرہ، اور نثری مضامین میں نصیحت کا کرن پھول، آئینہ صحت، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، لڑکا مدرسے جاتا ہے، صبح کی ہوا خوری،
مرغ گلہری وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اسکول کے طلبہ کے لیے انہوں نے مطلب محمد حسین آزاد نے تاریخ کی ایک کتاب جس کا نام قصص ہند ہے مرتب کی۔ اس زمانے میں منشی پیارے لال آشوب، ڈپٹی نذیر احمد، خواجہ الطاف حسین حالی نے بھی بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا۔ منشی پیارے لال آشوب نے اردو کی تیسری کتاب اور اردو کی چوتھی کتاب مرتب کی۔ کس نے؟ منشی پیارے لال آشوب نے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے منتخب الحکایات اور چند پند مرتب کی۔ پہلی کتاب میں اصلاحی قصے، جبکہ دوسری کتاب میں روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی باتوں مثلاً صفائی، لالچ، تکبر وغیرہ موضوعات پر آسان زبان میں مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی تمہیدی باتیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہیدی باتیں تھی۔ اب آئیے ہر مصنف جو ادب اطفال سے تعلق رکھتے ہیں ان سے متعلق آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے ساتھیو، ہمارا جو ہے بی پی ایس سی کے لیے NCERT کا جو نصاب ہے، ہم لوگوں نے 19واں باب پڑھا تھا، خاکہ انشائیہ۔ آج ہم بچوں کا ادب یعنی 20واں باب پڑھ رہے ہیں، تو جہاں تک قرۃ العین حیدر تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد اردو میں عوامی ذرائع ابلاغ پڑھیں گے، اردو کے ادبی دبستان، ادارے، تحریکات وغیرہ پڑھیں گے۔ پھر ہمارا 23 نمبر باب آئے گا جس میں ہم آزادی کے بعد کا ادبی منظرنامہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہاں پر ہمارا یہ NCERT سے جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہم چلیں گے SCERT یعنی درخشاں اور کہکشاں کی طرف۔ اس کے بعد کچھ مخصوص خاص ٹاپک پر کچھ کلاسز کرائیں گے۔ پھر ہمارا BPSC کا جو کورس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ خیر، شروع کرتے ہیں۔ پہلا نام مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا، 1914 یا 15 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے بارے میں حالانکہ ہم پہلے ہی سر سید احمد خان کا جو دور پڑھا تھا، سر سید تحریک پڑھا تھا، اس کو ہم عہد سر سید پڑھا تھا، اس میں ہم نے الطاف حسین حالی سے متعلق ساری چیزیں پڑھ لی تھی۔ بچوں کے ادب سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو اچھے اخلاق، سچائی، ایمانداری، حب الوطنی، قوم پرستی اور اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ خدا کی شان، کہنا بڑوں کا مانو، جواں مردی کا کام، میں کیا بنوں گا، سپاہی، چٹھی رساں، دھان بونا، مرغی اور اس کے بچے، راست گوئی، امید وغیرہ الطاف حسین حالی کی مشہور نظمیں ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی الطاف حسین حالی نے لڑکیوں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ایک درسی کتاب لکھی، مجالس النساء۔ یہ ان کی نثری تصنیف میں شمار ہوتا ہے اور یہ ان کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ جی، اور یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ الطاف حسین حالی کی پہلی نثری تصنیف کی نشاندہی کیجیے۔ تو مجالس النساء جو ہے دوستو، یہ الطاف حسین حالی کی نثری تصنیف ہے۔ اور الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ الطاف حسین حالی سوانح نگاری کے بانی ہے اور تنقید کے بانی ہیں۔ اور سوانح نگاری میں انہوں نے حیات سعدی لکھ کر سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تنقید نگاری میں کون سی کتاب، کون سی تصنیف لکھ کر انہوں نے تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا، کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگلا نام ادب اطفال میں ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ اسماعیل میرٹھی 1843 یا 44 میں پیدا اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کرنے کے بعد میرٹھ کے نارمل اسکول میں داخلہ لیا۔ کیا؟ راست گوئی، سچی بات کہنا، راست گوئی مطلب سچی بات ہے۔ میرٹھ کے نارمل اسکول میں داخلہ لیا، پھر رڑکی کالج میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ 1860 سے 1867 کے درمیان انہوں نے میرٹھ میں انسپیکٹر آف اسکول کی خدمات انجام دی۔ ان کو ادب اطفال میں سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ کن کو دوستو؟ اسماعیل میرٹھی صاحب کو ادب اطفال میں سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ مولوی اسماعیل، اب دیکھیں نمایاں مقام حاصل ہے تو اب یہ سوال بن سکتا ہے کہ درجہ ذیل میں کن کو ادب اطفال میں سب سے نمایاں مقام حاصل ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی صاحب کو۔ مولوی اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے ادب پر خصوصی توجہ دی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے درسی کتب مرتب کیے۔
کرنے کے ساتھ ساتھ نظمیں، حکایتیں اور کہانیاں بھی لکھی۔ انہوں نے اردو زبان کا قاعدہ جو آج بھی چلتا ہے، اردو زبان کا قاعدہ آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بہت سارے مدرسوں میں، مکتبوں میں، ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے اسکولوں میں اردو زبان کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جو مطلب بگنر کے لیے، جو شروعات سے اردو پڑھنا سیکھنا جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند کتاب ہے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب۔ یہ دونوں کس نے تیار کیے؟ اسماعیل میرٹھی صاحب نے یہ دونوں کتاب تیار کیے۔ نعمان خان کہہ رہے ہیں کہ سر ہم پیڈ کلاس لینا چاہتے ہیں، پلیز ہیلپ می۔ تو ہم بار بار بولتے ہیں کہ آپ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اپلیکیشن پر ہمارے سارے ٹیسٹ، سارے PDF ملیں گے۔ اگر آپ کو اپلیکیشن میں کوئی دقت یا پریشانی آ رہی ہے تو 700848 72348 یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، اس نمبر پہ واٹس ایپ کر لیجئے، کال کر لیجئے، مکمل آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلے کی 4 اور کتابیں مرتب کی۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو نہیں معلوم تھا اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب کے مصنف تو اسماعیل میرٹھی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ اور 4 کتابیں انہوں نے مرتب کی۔ یہ کتابیں بے حد مقبول ہوئیں اور ان کے سینکڑوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آج بھی ان کی افادیت و مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ آج بھی مکتب میں، مدرسے میں، اسکولوں میں جی چلتی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظموں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی زبان نہایت آسان اور سادہ ہے۔ اس میں مختلف عمر کے بچوں کی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ ان نظموں کے ذریعہ اخلاقی اقدار کے فروغ، بچوں میں برے بھلے کی تمیز، سچائی، ایمانداری اور خلوص پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عام زندگی سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو موضوع بنا کر انہوں نے اعلیٰ قدروں کا درس دیا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظموں میں جگنو اور بچہ، بارش کا پہلا قطرہ، گائے، ایک گدھا شیر بنا، ایک پودا اور گھاس، پنچکی، ایک وقت میں ایک کام، اسلم کی بلی، ہمارا کتا وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ پنچکی ہم لوگوں نے بھی بہت پہلے پڑھا تھا کہ نہر پہ چل رہی ہے پنچکی، اسلم کی بلی بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارا کتا، ایک وقت میں ایک کام یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ سب بہت مشہور نظمیں ہیں۔ اب سوچئے اس کے مصنف کون ہے؟ اسماعیل میرٹھی۔ لکھے زمانہ گزر گیا، 1800 سم تھنگ میں یہ پیدا ہوئے اور وہاں سے اب تک انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آج بھی کافی مقبول اور مشہور ہیں۔ ان کے نظموں کے بہت سے اشعار آج بھی لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اگلا نام ہے علامہ محمد اقبال کا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال کی پیدائش 1877 سیالکوٹ میں، 1938 میں ان کا انتقال۔ بچوں کے ادب کے ضمن میں اقبال کا نام بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اصلاحی، اخلاقی، وطنی نظمیں لکھی۔ وہ بچوں کی تربیت اس نہج پر کرنا چاہتے تھے کہ ان میں سچائی، ایمانداری، ہمدردی، خلوص اور عاجزی و انکساری کی خوبیاں پیدا ہوں، ان میں وطن دوستی اور انسان دوستی کا جذبہ فروغ پا سکے، وہ برائی سے بچیں اور اچھائی کی طرف راغب ہوں۔ ان کی نظموں کی زبان سادہ، رواں اور بچوں کے ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ اقبال کی نظموں میں مقصدیت نمایاں ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کی نظموں کے لطف و اثر میں کمی نہیں آنے دیتی۔ ان کی جو بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں ہیں، ایک پہاڑی اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑا اور مکھی، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شیوالا، ایک پرندہ اور جگنو، بچے کی دعا، ترانہ ہندی اور ماں کا خواب وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اگلا نام ہے چک بست لکھنوی۔ چک بست لکھنوی کی پیدائش 1882، انتقال 1926۔ ان کا بچوں کے ادب میں بھی اہم مقام ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ہندوستان کی قدیم تاریخ، یہاں کے قدرتی مناظر اور تاریخی و مذہبی شخصیات کو موضوع بنایا۔ سادگی اور سلاست سے بھرپور ان کی نظمیں وطن سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام صبح وطن میں بچوں کے لیے بہت سی نظمیں ملتی ہے، جن میں ہمارا وطن، خاک ہند، وطن ہم کو مبارک، گائے اور پھول مالا،
خاص طور سے قابل ذکر ہیں ادب اطفال کے لیے۔ اگلا نام ہے تلوک چند محروم۔ تلوک چند محروم کی پیدائش 1887، انتقال 1966۔ بچوں کے ادب میں ان کا نام بھی اہم ہے۔ وہ درس و تدریس سے وابستگیات کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشو و نما پر بھی توجہ دی۔ محروم نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وطن پرستی، قومی یکجہتی، مذہبی رواداری، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا۔ محروم کی زبان سادہ اور آسان ہے۔ ان کے شعری مجموعوں بہار طفلی اور بچوں کی دنیا میں رنگا رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں، اور ان کے شعری مجموعے کا نام بہار طفلی اور بچوں کی دنیا۔ خدا کا شکر، سویرے اٹھنا، محنت، صفائی، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، اچھا بچہ، پہلے کام پیچھے آرام، استاد کی چھڑی، وقت کی پابندی، بہار اور نرم گفتاری ان کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ اگلا نام ہے افسر میرٹھی کا۔ افسر میرٹھی 1895 میں پیدا اور 1974 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حامد اللہ افسر میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ اب دیکھیے افسر میرٹھی کا مکمل نام حامد اللہ افسر میرٹھی۔ انہوں نے مدرسہ عالیہ عربیہ نذیر احمد سے تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد میرٹھ کالج سے BA کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA میں داخلہ لیا، لیکن خرابی صحت کے باعث کورس کی تکمیل نہ کر سکے۔ 1927 میں جوبلی کالج لکھنؤ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1950 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد لکھنؤ ہی میں مستقل قیام رہا۔ وہ چونکہ پیشے سے معلم تھے، اس لیے بچوں کی نفسیات، عادت و اطوار، ان کی دلچسپیوں، ضرورتوں اور مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ افسر میرٹھی کا شمار بچوں کے ادب کے صفحے اول کے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اصلاحی اور اخلاقی کہانیاں، حب الوطنی، قومی یکجہتی کے جذبات کو فروغ دینے والی نظمیں لکھی۔ ان کی زبان اس قدر آسان اور عام فہم ہے کہ انہیں سمجھنے میں بچوں کو کسی قسم کی دشواری یعنی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسکول کی گھڑی، صبح کی دعا، چاند کا بچہ، ہمارا چمن، ماں کا پیار، میاؤ میاؤ اور خضر کا کام کروں، راہنما بن جاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے نا، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ راستہ بتایا کرتے تھے، تو اسی پر ان کی نظم ہے کہ خضر کا کام کروں یعنی راستہ دکھانے کا کام کروں، رہنمائی کا کام کروں اور راہنما بن جاؤں۔ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ افسر میرٹھی نے بہت سی دلچسپ کہانیاں اور معلوماتی مضامین بھی لکھے۔ چار چاند اور جانوروں کی عقل مندی ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔ اگلا نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا۔ ذاکر حسین صاحب 1897 میں پیدا، 1969 میں انتقال۔ اب دیکھیے اس میں سے پوائنٹ کیا یاد رکھنا ہے، جن کی نظمیں ہیں ان نظموں کو یاد کر لیجئے گا کہ بھائی اگر پوچھ لے کہ یہ کن کی نظمیں ہیں اور کس طرح کی نظمیں، تو ادب اطفال کے لیے لکھی گئی جو نظمیں ہیں ان سب نظموں کو یاد کر لینا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کا آبائی وطن قائم گنج فروخ آباد UP میں ہے۔ وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، علی گڑھ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں لیکچرر مقرر ہوئے۔ ذاکر حسین 1920 میں جب علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوا تو وہ اس سے وابستہ ہو گئے، منسلک ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1926 میں جرمنی سے PhD کی سند حاصل کی، پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ذاکر حسین 1957 میں بہار کے گورنر بنائے گئے، پھر 1962 میں نائب صدر جمہوریہ اور 1967 میں صدر جمہوریہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسی عہدے پر ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز بھارت رتن بھی پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا بچوں کے ادب سے گہرا تعلق رہا۔ وہ بچوں کو قوم اور ملک کا سب سے اہم اور قابل قدر اثاثہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس اثاثے کی حفاظت، بہتر نگہداشت اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ان کے ایما پر مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہونے والے رسالے پیام تعلیم کو بچوں کا رسالہ بنایا گیا۔ مطلب ڈاکٹر ذاکر حسین کی ایما پر یعنی مکتبہ جامعہ دہلی سے جو شائع ہوتا تھا رسالہ پیام تعلیم، اس کو بچوں کے لیے خاص رسالہ بنایا گیا۔
اس میں ان کی تحریریں بھی شائع ہوتی تھیں اور وہ دوسروں کو بھی اس کے لیے لکھنے کی ترغیب دیتے تھے، لکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ ذاکر حسین نے ابتدا میں اپنی بیٹی رقیہ ریحانہ کے نام سے کہانیاں لکھی جو پیام تعلیم میں شائع ہوئیں۔ کتنی بڑی مطلب جو ہے شخصیت ہے ان کی کہ بھائی صدر جمہوریہ بنے، بہار کے گورنر بنے، ہے نا، اور کئی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر رہے، اور انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی، اور رسالہ پیام تعلیم جو مکتبہ جامعہ سے شائع ہوتا تھا اس کو بچوں کے لیے خاص رسالہ بنایا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی جو تحریریں لکھنا شروع کی اپنی بیٹی رقیہ ریحانہ کے نام سے لکھنا شروع کیا پیام تعلیم میں۔ ان کی تحریروں میں دلچسپی اور اخلاقی درس دونوں عناصر موجود ہیں۔ زبان اور اسلوب کے اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ ان کی مشہور کہانیوں میں ابو خاں کی مرغی، مرغی اجمیر چلی، کچھوا اور خرگوش، اور پوری جو کڑھائی سے نکل بھاگی شامل ہیں۔ ذاکر حسین نے ڈرامے بھی لکھے۔ امانت اور کھوٹا سکہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے مشہور ڈرامے ہیں۔ امانت کو بچوں کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی یہ جو امانت اور کھوٹا سکہ انہوں نے جو ڈرامے لکھے ہیں، تو امانت جو ڈرامہ ہے دوستو یہ بچوں کا پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے جی، اور امانت لکھنوی کو کیا قرار دیا جاتا ہے، کمنٹ کیجئے۔ اگلا نام شفیع الدین نیّر۔ شفیع الدین نیّر 1903 میں پیدا اور 1978 میں انتقال۔ محمد شفیع الدین نیّر کی پیدائش اترولی ضلع علی گڑھ میں۔ ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے ادب اطفال کے لیے وقف کر دی، شفیع الدین نیّر نے۔ لیکن جتنی مقبولیت اسماعیل میرٹھی کو ملی اتنی مقبولیت ان کو نہیں ملی، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کے ادب کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے بچوں کے ادب کو ایک مقدس قومی اور انسانی فریضہ سمجھا اور اسماعیل میرٹھی کے عظیم مشن کو آگے بڑھایا۔ لیکن میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اسماعیل میرٹھی نے جتنی مقبولیت حاصل کی اتنی مقبولیت ان کو نہیں ملی، لیکن اسماعیل میرٹھی کا جو مشن تھا اس مشن کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں سیکنڈری اسکول کے معلم تھے۔ بچوں کی نفسیات، رجحانات، پسند و ناپسند اور جذبات سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے بچوں کی تفریح اور ان کی اخلاقی تعلیم، ذہنی نشوونما کے لیے کثیر تعداد میں نظمیں، کہانیاں، ڈرامے اور معلوماتی مضامین لکھے۔ ان کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں ہر عمر کے بچوں کی پسند کی تخلیقات آپ کو مل جائیں گی۔ ان کی نظموں میں آسانی سے یاد ہو جانے کی خصوصیت بھی موجود۔ ان کی تحریروں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اخلاقی پیام ہوتا ہے جسے وہ بچوں کی ہی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں نغمگی اور روانی ہے۔ بچوں کا تحفہ، وطنی نظمیں، اسلامی نظمیں، اخلاقی نظمیں، منی کا گیت اور بچوں کا کھلونا ان کی اہم نظمیں ہیں، نظموں کے اہم مجموعے ہیں۔ نیّر نے یعنی شفیع الدین نیّر نے مختلف عمر کے بچوں کے لیے خاصی تعداد میں دلچسپ کہانیاں بھی لکھی۔ اس ضمن میں ان کی کوشش رہی ہے کہ بچوں میں کہانی کے وسیلے سے، کہانی کے ذریعے سے مطالعے کی عادت پڑے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہو۔ شفیع الدین نیّر کی تصنیف تارہ کا ڈنڈا، پرستان کی سیر، ریڈیو کا بھوت، بونے کا انصاف، مکھن کا ڈبہ، ڈھول کا پول اور بدھو کی بیوی ان کی کہانیوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ اگلا نام کرشن چندر کا ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش 1914، انتقال 1977۔ کرشن چندر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے خاصی تعداد میں بچوں کے لیے کہانیاں، ناول، ڈرامے لکھے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے انہوں نے سائنس فکشن اور فن تاشیے سے اردو ادب اطفال کو متعارف کرایا اور جدید سائنسی اور تکنیکی دنیا سے بچوں کو واقف کرانے کی کوشش کی۔ ان کی زیادہ تر کہانیاں اور ناول تمثیلی اور طنزیہ پیرائے میں ہیں جن میں مزاح کا پہلو بھی شامل ہے۔ ان کی تخلیقات کی زبان اور اسلوب بچوں کے مزاح سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ سونے کی بکری، سونے کا سیب، شیطان کا تحفہ، بے وقوف امیر، بے وقوف بڑھیا وغیرہ کرشن چندر کی مشہور کہانیاں ہیں جو ادب اطفال کے لیے لکھی گئی ہیں۔ سیر، چڑیوں کی الف لیلا اور الٹا درخت ان کے دلچسپ ناول ہیں۔ جی،
किन के दिलचस्प नावल हैं? तो कृष्ण चंद्र के अदब अतफाल के लिए लिखे गए क्या है दोस्तों? दिलचस्प नावल सितारों की सैर, चिड़ियों की अलिफ लैला और दोस्तों उल्टा दरख्त। अगला नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर का। किनका नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर 1926 या 27 में पैदा हुई और 2007 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू में बच्चों के अदब को हमेशा अच्छे लिखने वालों का ताउन हासिल रहा। जदीद दौर में कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू फिक्शन का एक बड़ा नाम है। इन्होंने भी इस सिलसिले में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। भेड़िए के बच्चे, शेर खान, मियाँ ढेंचू के बच्चे, बहादुर, एक पुरानी कहानी वगैरह इनकी मारूफ कहानियां हैं। किनकी मारूफ कहानियां हैं? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की, बच्चों के लिए लिखी गई। इन्होंने अल लागन के अंग्रेजी नावल का तर्जमा जी हसन अब्दुर्रहमान के उन्वान से किया, जो साइंस फिक्शन की बेहतरीन मिसाल है। इनका कमाल यह है कि इन्होंने बड़ों के लिए जो किताबें लिखी इनमें आलिमाना और फलसफियाना उस्लूब अपनाया, लेकिन बच्चों की किताबों में इनकी जहनी सलाहियत, उम्र, नफ्सियात और दिलचस्पी का पूरा ख्याल रखा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने तो आपने देखा कि बड़ों के लिए जो किताबें लिखी उसमें क्या अंजाम दिया, फिर इसमें और आसान जबान इस्तेमाल की। बच्चों के अदब में प्रेमचंद, सुदर्शन, इम्तियाज अली ताज, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर आबिद हुसैन, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, हफीज जालंधरी, अब्दुल गफ्फार मधोली, मिर्ज़ा अदीब, सिराज अनवर वगैरह की भी जो खिदमात है वो क्या है? नाकाबिले फरामून। पयाम तालीम, खिलौना, फुलवारी, फूल, बच्चों की दुनिया, गुंचा, टॉफी, चांद और उमंग जैसे रसाइल ने भी बच्चों के अदब की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। हकीकत तो ये है, सही मानों में अदब को बच्चों से जोड़ने का काम इन्हीं रसाइल ने अंजाम दिया। तो ये जितने भी रसाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे रसाइल को आपको क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि आपके जो लिखे गए हैं, यानी अगर आपको पूछा जाए कि भाई बच्चों के लिए जो रसाइल हैं कौन से, देखिए पयाम तालीम, खिलौना, फुलवारी, फूल, नूर, नौनिहाल, बच्चों की दुनिया, गुंचा, टॉफी, चांद और उमंग, ये सारे के सारे जो रसाइल हैं ये अदब अतफाल के लिए। तो दोस्तों ये था अदब अतफाल पर क्लास। इंशाल्लाह कल इसका मारूजी सवाल होगा, फिर हम चलेंगे उर्दू में अवामी ज़राए इबलाग की तरफ। लेकिन चूँकि आज अदब अतफाल का क्लास है तो एक छोटी सी गज़ल। उकसा रहा है मिलने को मौसम बहार का, पर दिल में खौफ है तेरे अब्बा की मार का। भाई भी तेरे दोष हैं खूंखार शक्ल के, एक दो नहीं है गैंग मुकम्मल है चार का। तकड़ा सा एक पैठान भी है गेट पर तेरे, मोछे है जिसकी हूबहू तलवार मार का। एक और भी बला है तेरे घर में इन दिनों, कैद सा एक चाचा तेरा दूर पार का। ऊपर से धाड़ती हुई अम्मा तेरी का मुंह, जैसे खुला हुआ कोई बोट हु कार का। जन्नत तो छोड़ आया था मैं तेरी चाह में, पर हाल फिर वही है दिले बेकरार का। अब हौसला नहीं है तुझे पेश कर सकूं, अब हौसला नहीं है तुझे पेश कर सकूं, तोहफा तो ले लिया है मगर है उधार का। तो ये एक गज़ल है अदब अतफाल पर, जो हम आपके लिए आज के क्लास में हमने आपके सामने रखा है। बहरकैफ आप लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत मज़े लिया और आप AR डिजिटल पर आए। जी तमाम साथियों का AR डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर किसी साथी को कोई पर्सनली सवाल करना है जो कमेंट से समझ में नहीं आएगा तो 7008472348 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारे आप स्क्रीन पर ऊपर वाली पट्टी पर भी आ रहा होगा और नीचे वाली पट्टी पर भी ये नंबर आपके आ रहा होगा, वहां से लेकर बात कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास किया, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। इसी तरह मेहनत और तैयारी करते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका मुकद्दर चुमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। अस्सलामु अलैकुम।